میرے معزز ناظرین اکرام، پڑھی لکھی نوجوان خوبصورت لڑکی کی ان پڑھ سے شادی۔ دیکھیں، اگر ان پڑھ عزت دار ہو اور بیوی کا ہر حق جو ہے وہ پورا کرتا ہو تو اس پڑھے لکھے جاہل سے یا کروڑ پتی شوہر سے لاکھ درجے بہتر ہے جو اپنی بیوی کو عزت نہ دے سکتا ہو، اس کا حق ادا نہ کر سکتا ہو۔ مرد جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، مرد کو آپ خود برا بناتے ہیں۔ مرد جو ہے یہ تو بڑے پیار کی چیز ہے۔ مرد کی اگر آپ ایک سنو نا تو وہ آپ کی 6 سنتا ہے۔ کبھی سنا ہے دنیا کے اندر کسی عورت کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہو؟ جب بھی آپ نے سنا ہوگا تو ہارٹ اٹیک جو ہے وہ مرد کو ہوتا ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ مرد کے پاس ہوتا ہے۔ مرد کو اگر دیکھ لو تم کماتے ہوئے، مرد کو اگر دیکھ لو کماتے ہوئے تو تمہارے ہاتھوں سے نوالے گر جائیں گے کھاتے ہوئے۔ مرد کڑی دھوپ میں بھی نہیں تھکتا، پھر تم تھک جاتی ہو 2 وقت کی روٹی پکاتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین اکرام، یہ واقعہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک پڑھی لکھی نوجوان خوبصورت لڑکی کی شادی ایک ان پڑھ سے ہو جاتی ہے۔ کہتی ہے کہ میری شادی جو ہے وہ مجبوری کی حالت کے اندر ہوئی۔ میں چلی گئی اپنے شوہر کے پاس۔ شوہر کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ میں دن رات اس کے اوپر تانے کستی ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری جان چھوڑ دے، مجھے طلاق دے دے، لیکن وہ مجھے طلاق نہیں دیتا۔ کہتی بالآخر ایک دن کیا ہوا کہ میں ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ تو میں آ کر اپنے والدین سے کہا کہ یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ والدین نے بلا لیا اپنے داماد کو، میرے شوہر کو، تو اس کے اندر میرے تائی چچا سارا خاندان بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب میرا شوہر آ کر بیٹھا سب کے بیچ میں آ کر نظریں جھکا کر، تو میرے والد نے پوچھا کہ ہاں بھائی، آپ میری بیٹی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ حالانکہ میں جھوٹ بول رہی تھی۔ تو اس نے کہا دیکھیں، جو کچھ میں کماتا ہوں، گھر کے اخراجات نکال کے جو میرے پاس بچتا ہے میں اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ تو لڑکی اب کہتی ہے کہ میں اس صورت کے اندر آپ کے ساتھ جاؤں گی کہ جب مجھے ماہانہ 30,000 روپے خرچ ملے گا۔ میرا چچا بولا کہ ہاں بھائی، آپ 30,000 روپے دے سکتے ہو۔ بیچارہ نظریں جھکائے بیٹھا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میری طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ ہاں، میں 30,000 روپے ماہانہ خرچ بھی دوں گا۔ کہتی واپس آ گئی میں اس کے ساتھ۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اب جان چھڑانے کا بہترین میرے پاس موقع ہے، لیکن اس نے تو پھر مجھے پھنسا دیا۔ میں جب واپس گھر آئی تو میں نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کی کہ اب مجھے آئی فون چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو لے کر دوں گا، لیکن مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ میرے قدموں میں بیٹھ گیا، مجھے سمجھایا اس نے، حتیٰ کہ میں بدتمیزی بھی کرتی تھی، لیکن کبھی اس نے میرے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کی۔ جب غصہ آتا تو گھر سے باہر نکل کے چلے جاتا۔ تو جب میں نے آئی فون کا کہا تو اس نے مجھے آئی فون بھی لے کر دے دیا، پتہ نہیں کس طریقے سے لے کر دیا۔ تو پھر میں کبھی کبھار یعنی اپنے شوہر کے لیے جو کھانا بناتی تھی اس کے اندر نمک کبھی زیادہ کر دیتی تھی، کبھی مرچیں زیادہ کر دیتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے، مجھے یہ طلاق دے دے۔ لیکن جیسا بھی کھانا ہوتا وہ آتا، کھا کر تھکا ہارا ہوتا اور آ کر خاموش ہو کے سو جاتا، بے ہوشی کی نیند۔ اچانک ایک دن میں نکلی اپنی دوست کے ساتھ گاڑی میں شاپنگ کے لیے، تو رستے میں جو دیکھتی ہوں میرے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ کہتی میں دیکھتی ہوں کہ ایک بس سٹینڈ ہے، وہاں میرا شوہر جو ہے وہ جو کلی سامان اٹھانے کا کام ہے وہ کر رہا ہے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جسم سینے سے شرابور، ہاتھ کے اندر روٹی جو ہے وہ رول بنا کر پکڑی ہوئی ہے۔ تو کوئی اس کو آواز دیتا ہے کہ اوئے یہ میرا سامان اٹھا کے اوپر رکھ دے، کوئی کہتا ہے اوئے میرا سامان اٹھا کے۔ تو میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ تو جیسے وہ سامان سے فارغ ہوتا ہے تو کنارے پہ آ کر ایک دکان کے باہر بیٹھ کر وہی رول والی روٹی کھاتا ہے اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ کہتی کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب یہ سب کچھ میں نے دیکھا تو میں واپس اپنے گھر پلٹ گئی۔ تو گھر آ کر میں نے سب سے پہلے اپنے خاوند کے لیے اس کی پسندیدہ چیز جو تھی وہ بنائی۔ جب وہ شام کو گھر آیا
तो आकर किचन के अंदर वो खुद सालन डालता और रोटी खाता। सालन डाल कर आकर मेरे पास बैठा तो मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसने मुझे पूछा क्या बात है, मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ है तो मैं जो है यानी वो भी दूर करूँगा। तो वो 30,000 रुपये ला कर मेरे हाथ पे रखा। तो मैंने कहा कि ये मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा कि आपको और क्या चाहिए, मैं सब कुछ दूंगा लेकिन मुझे छोड़ के न जाना। तो मैंने कहा नहीं, मैं देख आई हूँ कि आप किस तरीके से ये जो रोज़ी रोटी जो है हमारी पूरी करते हैं, किस तरीके से आप घर के अखराजात चलाते हैं, ये सब कुछ मैं देख आई हूँ। तो इसलिए आइंदा से मुझे दुनिया की किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरी सारी दुनिया कुल्लहू कायनात जो है वो आप हैं। कहती मैंने उसके बाद अपने खामद को कभी तंग नहीं किया। फिर वो कहती है कि अगर खामद जो है वो इज़्ज़तदार हो, वो आपका हक पूरा करता हो, तो उस करोड़पति या पढ़े लिखे जाहल ख़ानदान से लाख दर्जे बेहतर है जो अपनी बीवी का हक पूरा नहीं करता, उसको इज़्ज़त नहीं देता। नाज़रीन, ये वाकई स्टोरी अगर पसंद आए तो उसको आगे शेयर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाले इस तरह के वाक़यात आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।